صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، یہ بیچارے مطلب خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان مبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور 1 مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا. تو آپ نے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے باپا جانی سے جھوٹی کہانی سنی، جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے سو کالڈ اعلیٰ حضرت مغرب کے بعد قرآن شریف کو یوں دیکھ لیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ 30 دن میں حافظ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ہم سیم والی کہانی سننے والے ہیں لیکن مفتی سلمان اظہری کی زبانی. آپ کو پتہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حافظ نہیں تھے. خط آیا شعبان کی 29ویں تھی، آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا. لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں. فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے. ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے. جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اب سلمان اظہری بھائی صاحب نے سیم سی کہانی سنائی، لیکن انہوں نے جو وقت بیان کیا وہ فجر کا وقت تھا، وہ مغرب کے بعد کا وقت نہیں تھا بلکہ فجر کا وقت تھا. اب یہاں پر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ بھائی آخر وہ وقت کون سا تھا. اب ہم نے سیم کہانی 2 بندوں کی زبانی سنی اور انہوں نے 2 مختلف رزلٹ دیے ہمیں، انہوں نے 2 مختلف ٹائمنگ دی ہمیں. اب ہم پھر سے یہی کہانی سننے والے ہیں اور ایک حلوہ خور کی زبانی. 30واں دن عما یتساءلون ایک بار پڑھا، جا کے تراویح پڑھایا، ان کے پڑھنے کے ٹائم کو جوڑا گیا تو تخمیناً 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا بریلی کی دھرتی پر سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی ذات. ہم پہلے ہی بہت کنفیوز تھے، پہلے ہی ہمیں الیاس قادری نے اور سلمان اظہری بھائی صاحب نے بہت کنفیوز کر دیا تھا. اب یہ والے بھائی صاحب آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیم کہانی سنائی لیکن اس کے بعد کہا کہ اگر اس وقت کو جوڑا جائے تو 7 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم پھر سے یہی کہانی سننے والے ہیں لیکن اور ایک حلوہ خور کی زبانی. یا اعلیٰ حضرت پورا 1.5 گھنٹہ یاد کرتے تھے تو کہا نہیں. میں نے پوچھا کتنی دیر یاد کرتے تھے؟ بولا 10 منٹ. جب 10 منٹ کو جوڑے تو پتا چلے گا میرے پیارو کہ وہ امام احمد رضا ہے جس نے 1 مہینے میں حفظ کیا ہے، وہ امام احمد رضا ہے جس نے 45 گھنٹے میں حافظ قرآن ہو گیا ہے، اور وہ امام احمد رضا ہے جو 10 گھنٹے میں حافظ قرآن ہو گیا ہے. اب یہاں پر یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 گھنٹے بنتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کہانی 4 بندوں کی زبانی سنی اور 4 الگ مختلف ہمیں رزلٹ ملے. یہ تو کل کی بات ہے کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت بھائی صاحب جو تھے، سو کالڈ اعلیٰ حضرت جو تھے، وہ 1921 میں لگ بھگ ان کی وفات ہوئی. کل کی کہانی ہے یہ، اور اس میں بھی ان لوگوں کو اتنی کنفیوژن ہے. آپ خود سوچ دیجئے کہ جو ان کے بزرگ جو ہیں، جو لگ بھگ 1000 سال 800 سال 700 سال پہلے جن کی وفات ہو چکی ہیں، ان کی کہانیوں میں ان لوگوں نے کیا کیا جوڑا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال پرانی کہانی ہے جس میں ان کو اتنی کنفیوژن ہو چکی ہیں اور 4 بندے 4 مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں. اور جو آخری والے حضرت تھے جنہوں نے ہمیں 10 گھنٹے بتایا، تو ان کی کہانی کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی خراب تھا اور ان کی میتھ بھی کمزور تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے اعلیٰ حضرت ہر دن 10 منٹ پڑھتے تھے. اگر ہر دن 10 منٹ پڑھتے تھے تو پھر ایک مہینے میں وہ 300 منٹ بنتے ہیں، اور 300 منٹ جو ہوتے ہیں وہ 5 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. تو بھی وہ بھائی صاحب اگر کہانیوں کے بجائے میتھ پر فوکس کرتے تو شاید آج ان کو اتنی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. خیر چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. وہ ایک شخص کا بیٹا دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، وہ لیکن اپنے بچے کو بریلی شریف آ گیا. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے، بچہ دیکھ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ بابا، یہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں کیا کرامتیں لٹ رہی ہیں. اللہ اکبر فرماتے جائیے. وہ رونے لگا، کہنے لگا حضور واپس بعد میں جاؤں گا، پہلے دعا کر دے. آپ نے فرمایا وعدہ کر. کہا کیا؟ کہ اپنے بچے کو دین کا عالم بنائے گا. اس نے کہا وعدہ ہے. پھر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا اپنے بیٹے کو عالم بنانا.
یہ دعا دے کے بچے کو رخصت کیا نا تو بچہ پہلے انگلی پکڑ کے آیا تھا، اب جب واپس چلانا تو اپنے جوتے خود تلاش کر رہا تھا۔ جب خود جوتے تلاش کر رہا تھا باپ نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جوتے ڈھونڈ رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کا ماتھا چوما، کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ابا مجھے دنیا دکھائی دے رہی ہے، ابا میرے جوتے یہاں رکھے تھے۔ بچے نے جب بات بتائی وہ دوڑ کے میرے مرشد کے قدموں تک پہنچا، آپ نے فرمایا جا چپ چاپ چلا جا، کرامت دکھانے نہیں بیٹھے، ہم تو یہاں مصطفیٰ کی دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حماد رضا بھائی صاحب کے مطابق ان کے جو تاج الشریعہ تھے ان کے پاس ایک کرامت تھی کہ انہوں نے ایک بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس لائی، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک کی، لیکن جب ان کے تاج الشریعہ کی خود کی آنکھیں جب ان میں تکلیف تھی، جب وہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتے تھے تو انہوں نے کہاں علاج کروایا؟ ساؤتھ افریقہ میں۔ 2016 میں تاج الشریعہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، نرسنگ ہوم میں تاج الشریعہ کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ جی ہاں، ساؤتھ افریقہ میں۔ بھائی جب آپ کے سو کالڈ تاج الشریعہ کے پاس یہ کرامت تھی تو انہوں نے اپنا علاج وہاں کیوں کروایا؟ وہ خود اپنی آنکھیں ٹھیک کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بھائی اگر آپ کے تاج الشریعہ کے پاس یہ کرامت موجود تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنی آنکھیں ٹھیک کرتے، اس کے بعد شاید کوئی آپ کی اس بات میں یقین کرتا۔ لیکن جو بندہ خود کی آنکھوں کا علاج ساؤتھ افریقہ میں جا کے کرواتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہانیاں کرواتے ہیں کہ اس نے کسی اور کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک کر دی۔ تو میرے بھائی تھوڑا شرم کر لیجئے، تھوڑی سی حیا کر لیجئے۔ اپنے پیروں کے بارے میں آپ لوگ اور کتنی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے؟